انسانوں کے نام افزار ریحان، بیت الحم چرچ آف نیٹیوٹی۔ آرٹیکل لہٰذا 18 مئی 2002 کو پاکستان کے کلر ایڈیشن کی صورت شائع ہوا جو پیش خدمت ہے۔ 25 دسمبر یا دسمبر کا آخری ویک آتے ہی تصور کرسمس کی طرف چلا جاتا ہے جس کے معنی جیزس یا عیسیٰ مسیح کی پیدائش کے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ مسیح کو تمام پیغمبروں میں یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی پیدائش کو نہ صرف بائبل کے عہد نامہ جدید چاروں اناجیل میں بلکہ قرآن مجید میں بھی بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ کسی اور پیغمبر کی پیدائش کے واقعات یا تذکرے اس طرح نہیں ملتے جس طرح روح اللہ سیدنا عیسیٰ مسیح کے بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں آپ کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدْت، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن پہ سلام ہے۔ کئی لوگ یہ کرسمس پہ پوچھتے ہیں کہ کرسمس کہنا کیسا ہے، یہ کرسچن کا تہوار ہے یا ہم منا سکتے ہیں۔ یہ پوسٹ بنانے کی اصل غرض و غایت یہی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدنا مسیح کی ولادت یوم ولادت یہ قرآن میں آیا ہے۔ ان کے بارے میں جتنے ہم باقی ولادتیں مناتے ہیں جن کے کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بیت الحم یروشلم سے جنوب مشرق کی جانب 5 میل یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خوبصورت قصبہ ہے۔ بیت الحم دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے اس لیے بابرکت ہے کہ یہاں سیدنا مسیح کی پیدائش ہوئی اور یہاں تاریخی طور پر ان کا مقدس ترین مقام چرچ آف نیٹیوٹی موجود ہے جس کی زیارت کے لیے دنیا بھر کے مسیحی یہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ بیت الحم یہود کے لیے بھی مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہود کی وہ اولو العزم شخصیت جس نے باہم متحارب یہودی قبائل کو متحد کرتے ہوئے ایک عظیم الشان سلطنت یا مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہماری مراد ہے سیدنا داؤد نبی، جنہیں یہود کنگ ڈیوڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس کا نام ہی اسرائیل تھا، یعنی پہلی اسرائیلی ریاست کے فاؤنڈر صاحب زبور سیدنا داؤد نبی تھے۔ اور پھر بیت الحم میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے مزارات بھی ہیں اور بھی ہستیوں کے مزارات ہیں۔ ابتداً یہ داؤد نبی کا گاؤں اور مابعد کنگ ڈیوڈ سٹی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، کیونکہ سیدنا مسیح کی پیدائش سے کوئی 1000 برس قبل اس گاؤں میں داؤد پیغمبر کی پیدائش ہوئی۔ اس سلسلے میں بائبل سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ سیدنا داؤد سے 500 برس قبل سیدنا یعقوب، جن کی کنیت اسرائیل ہے، کی زوجہ محترمہ اور سیدنا یوسف کی والدہ محترمہ سیدہ ریچل کا دوران سفر انتقال ہوا تو سیدنا یعقوب جو ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے انہوں نے انہیں یہیں بیت الحم میں دفن فرمایا۔ ان کا مزار مبارک یہیں موجود ہے اور یہ موجودہ ویسٹ بینک میں پڑتا ہے جس کی اتھارٹی فلسطینیوں کے پاس ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا میں گزشتہ کئی ہفتوں سے بیت الحم اور چرچ آف نیٹیوٹی کا ذکر پوری طرح چھایا رہا۔ یہ تب کی بات ہے جہاں 300 کے قریب فلسطینیوں پناہ لیے رکھی اور اسرائیلی افواج نے گھیرے ڈالے، اس کی ناکہ بندی کیے رکھی۔ اسرائیلیوں کا کہنا تھا کہ ان فلسطینیوں میں 13 دہشت گرد بھی شامل ہیں جنہوں نے دنیا مسیحیت کے مقدس ترین مقام میں پناہ لے رکھی ہے۔ اب اگر اسرائیلی چرچ کے اندر داخل ہو کر کارروائی کرتے تو ظاہر ہے بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا، بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے اور مزید یہ اتنی بڑی جسارت ہوتی جس پر پوری مسیحی دنیا غم و غصے کا اظہار کرتی۔ بلکہ جس طرح پہم چرچ آف نیٹیوٹی کا طویل محاصرہ کیا گیا، اس پر نہ صرف ویٹیکن کا اضطراب فطری تھا بلکہ فلسطینی صدر کے شدید جذبات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے اور بالآخر وہ بولے کہ بیت الحم مسیحیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی مقدس مقام ہے جو سیدنا عیسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کی جائے پیدائش ہے۔ اب اگر ویٹیکن سٹی کے مسیحی بھائیوں کے تعاون سے محصور فلسطینی اور قابض اسرائیلی فوجیوں کے درمیان ایک سمجھوتہ طے پا گیا ہے جس کے تحت مطلوبہ ملزم قبرص پہنچا دیے گئے ہیں، جیسے کہ ابھی بیان کیا قرآن کی سورۃ مریم میں سیدنا عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور ذکر کرو بیچ کتاب کے مریم کا جب جا پڑی اذ انتبذت من اہلہا اپنے لوگوں سے مکانا شرقیہ شرقی مکان کی طرف، فاتخذت من دونہم حجابا اور ان سے ایک فاصلہ پکڑ لیا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پس ہم نے طرف اس کی اپنی روح کو بھیجا، فتمثل لہا پکڑی اس نے صورت بشر آدمی کی انسان کی سویا تندرست کی، قالت کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن من کا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ان کنت تقیہ اگر تو اچھا آدمی ہے، قالا انما انا رسول رب کا، وہ بولا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لے احب لکے غلامن زکیہ تاکہ تجھے بخشوں غلامن لڑکا زکیہ پکیزہ، قالت انا یکون لی غلامن، بولی کیوں کر میرے لڑکا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشرن جبکہ مجھے کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں بری ہوں، قالا کذالک بولا ایسے ہی ہوگا، قالا ربو کے ہوا علیہ حیون ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے، ولنجعلہ اور تاکہ ہم بنائیں اس کو آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی اور رحمت منا اور میری طرف سے مہربانی، وکانا امرا مقضیہ اور یہ کام طے شدہ ہے، فحملتہ فانتبذت بہا
مکانن کسیہ، پھر وہ حاملہ ہوئی اور پھر وہ چاہ پڑی اس جگہ پہ کسیہ جیسے اقصا ہے دور والی جگہ چلی گئی جس سے مراد یہ جائے پیدائش ہے۔ فاجاها المغاز الى جذع النخلة، فاجاها پس اس کو آ گیا درد ذہ الى جذع النخلة کھجور کے درخت کے تنے کے پاس، قالت بولی یا لیتنی متو قبل، ہائے اے کاش میں مر گئی ہوتی قبل ھذا اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا تو میں بھولی ہوئی داستان بن جاتی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، پھر اس کو نیچے سے پکارنے والے نے پکارا کہ غم نہ کر، قد جعل اللہ ربو کا تحتا کے سریہ، تیرے نیچی جانب سے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وحزیہ الیک، اولا اپنی طرف بے جذع النخلہ درخت تنے کو، تسقط علیک رطبا جنیہ تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، فکلی وشربی پس کھا اور پی، وکریہ آئینہ اور آنکھیں ٹھنڈی کر، فاما ترینا من البشر احدا اگر کوئی انسان ملے، فقولو انی نظرت للرحمن صومن تو کہنا کہ میں نے تو نظر کی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلم اکل مل یوم انسیہ پس ہرگز نہ بولوں گی میں آج کے دن، فاتت بہی قومہا تحملو پس آئی وہ اپنی قوم کی طرف اٹھائے ہوئے بچہ، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا بولے کہ اے مریم تو لائی ہے اپنے ساتھ عجیب چیز، یا اخت ہارون ما کانا ابو کے اے ہارون کی بہن نہ تھا ابو کے تمہارا باپ امرا سوا ابو کے امرا اسوء تیرا باپ کوئی برائی والا نہ تھا، وما کانت امو کے بغیہ نہ تیری ماں تھی بری، فاشارت الیہ پس اشارہ کیا اس نے اس کی طرف، قالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ کہ وہ کیسے بچہ بولے گا جو ابھی گود میں ہے، کالا بچہ بولا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتینی الکتاب وجعلنی نبیہ اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت اور کیا اس نے مجھ کو بابرکت جہاں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ اور مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا، ما تم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی اور خوش اسلوبی رکھوں اچھائی رکھوں اپنی ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا اور میں اس کے ساتھ سختی نہ کروں، وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا کہ مجھ پہ سلام ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن پھر اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس طرح یہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ عرض ہے کہ اس آیت میں مکانن قصیہ سے متعلق یہی بیان کیا گیا ہے کہ دور کے مقام سے مراد بیت اللحم ہے۔ سیدہ مریم کا اپنے طاف سے نکل پر وہاں جانا ایک فطری عمل تھا اور وہ وہاں رہتی تو انہیں اس طرح کی باتیں سننا پڑتی، اس لیے وہ ہیکل ماؤنٹ میں اپنے حجرے کو چھوڑتے ہوئے اس طرف کو چل پڑی تھی اور یہاں پہنچی، وہاں ایک غار تھی جس کے اوپر بعد میں چرچ آف نیٹیوٹی تعمیر کیا گیا اور اس جگہ کا نام بیت اللحم تھا، اور بیت اللحم عربی زبان میں اس کے معنی ہے گوشت کا گھر، جبکہ عبرانی ہبرو میں اس کے معنی ہے ہاؤس آف بریڈ۔ زمانہ قدیم میں جب لوگوں کی گزر بسر بالعموم شکار سے ہوتی اور شکار کیے گوشت کو بالعموم کھانے یا روٹی کے معنوں میں لیا جاتا تھا، اس کی تسمیہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ خطہ کیونکہ زرخیز تھا، یہاں گھاس پھوس اور پھل وغیرہ زیادہ تھے جس سے یہاں جانور بھیڑ بکریاں خوب پلتی تھیں، تو ان معنوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نام پڑ گیا بیت اللحم۔ لحم کو ان روٹی کے معنوں میں بھی لیا جاتا تھا۔ قدیم کنانیوں میں لحامہ کے معنی پالنے والے یا روٹی یا خوراک دینے والے کے بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بیت اللحم روٹی دینے والے کا گھر، تو ان معنوں میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اس قصبے کی آبادی کوئی 40,000 کے قریب ہے جو سطح سمندر سے 2600 فٹ بلند ایک پہاڑی نما مقام ہے اور اس وقت کلچرلی خاصا ترقی یافتہ ہے۔ قصبے کے ارد گرد کا علاقہ خاصا زرخیز ہے، جیسے کہ ابھی یہ بیان کیا کہ سیدنا مسیح کی پیدائش سے قبل یہ یہود کا ایک تاریخی مقدس گاؤں تھا، کیونکہ سیدنا داؤد کا آبائی وطن اور انہی کے نام سے یہ پہچانا جاتا تھا، داؤد نبی کا سٹی یا گاؤں، یہیں انہوں نے ابتدائی زندگی گزاری اور داؤد نبی کا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یہود کے نزدیک سیدنا داؤد کا مقام اس لیے بھی بلند تر ہے کہ انہوں نے ایک وسیع اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی جو ان کے بیٹے سیدنا سلیمان کے دور میں رفعت کی بلندیوں کو پہنچی۔ قرآن مجید میں جس جگہ یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، وہیں یہ بیان بھی موجود ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ سیدنا داؤد بہت فضیلت اور عزت والے پیغمبر تھے، صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر کا خواب انہوں نے ہی دیکھا تھا حکم خداوندی کے مطابق، جس کی تکمیل کا شرف ان کے بیٹے سیدنا سلیمان کو حاصل ہوا۔ جہاں تک چرچ آف نیٹیوٹی کا تعلق ہے تو جیسے نام سے ظاہر ہے پیدائش کا چرچ، مسیح روایات کے مطابق اس جگہ ایک غار تھی جس میں حاملہ مریم پہنچی اور پاک باز مسیح نے جنم لیا۔ ہو سکتا ہے غار کے پہلو میں یہی وہ درخت ہو جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ عرب جغرافیہ دانوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ علاوہ ازیں تین اور زیتون والی پہاڑیوں کا تذکرہ
तज़किरा भी इस खित्ते की तारीख से मिलता है। रूमी शहंशाह कंस्टेंटाइन और इसकी वालदा हेलन ने 313 ईस्वी में मसीहत कबूल कर ली थी। 325 में जब मलका हेलन अर्ज़ मुक़द्दस का दौरा करने आई तो सैयदना मसीह की जाए पैदाइश पर उन्होंने चर्च तमीर करने का हुक्म दिया, जिसकी तकमील रोमन शहंशाह कंस्टेंटाइन के दौर में ही 333 ईस्वी में हुई। ये एक ऐसा चर्च है जो सलीब की शक्ल में बना हुआ है, उसके नीचे वो गार और तहखाना भी है। 529 ईस्वी में नाबलूस के सामरा यहूद ने मसीही बाज़ंतीनी हुकूमत के खिलाफ बगावत की तो चर्च ऑफ नेटिविटी को जला दिया गया, लेकिन रूमी शहंशाह जस्टिनटाइन ने फौरी बाद अस्तर नौ उसी असलूब में इसे तामीर करवाया, जिसकी दीवारों और फर्श में सुर्ख पत्थर और संगे मरमर इस्तेमाल किए गए। दीवारों पर खूबसूरत नक्शो नगार और पचिकारी की गई और दीदा ज़ेब तस्वीर बनाई गई। बाद के अदवार में खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगरचे तामीर और मरम्मत होती रही, बिलखसूस 1100 ईस्वी में, लेकिन असल इमारत वही है जिसे किंग जस्टिनटाइन ने तामीर करवाया था, क्योंकि 614 में जब ईरानी हुक्मरान किसरा ने अर्ज़ मुक़द्दस पर हमला किया तो बड़ी तबाही की, लेकिन चर्च ऑफ नेटिविटी महफूज रहा। ये सब कबल इस्लाम के वाक़यात हैं, क्योंकि काफी अर्सा बाद जब ईरानियों से रूमियों की जंग हुई तो पैगम्बर इस्लाम की हमदर्दियां ईरानियों के बिलमुकाबल मसीही रूमियों के साथ थी, जिसका जिक्र हमें कुरान की सूरह रूम में मिलता है, जो इस तरह है, गोलेबत रूम, रूमी मगलूब हो गए, फी अदनल अर्ज़, बहुत नजदीक जमीन के, व हुम मिन बाद गालिब हिम, और इस मगलूबी के कुछ बाद सयागलिबून, जल्द गालिब आएंगे, फी बिज़ सनीन, 20 के बरसों में, लिल्लाहिल अम्र मिन कबले व मिन बादो, अम्र पहले और बाद का खुदा की तरफ है, वो यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, जब ये रूमी मसीही गालिब आएंगे उस दिन मोमिनीन खुश हो जाएंगे। कुरान में रूमी मसीहों के लिए सूरह रूम मौजूद है, और आज जो मुगायरत है ये कुरान में इस तरह की मुगायरत नहीं मिलती है। चर्च ऑफ नेटिविटी बाद से सलीबी तर्ज की किला नुमा इमारत है, इब्तिदान जिसके 3 दरवाजे थे, लेकिन ऑटोमन के दौर में हिफाजती नुक्ता नजर से 2 दरवाजे बंद कर दिए गए और तीसरे को भी गार के अंदाज में बहुत नीचे करके इस तरह तमीर किया गया कि घुड़सवार सिपाही अंदर दाखिल न हो सके। दुनिया मसीहत का ये मुकद्दस तीन मुकाम अब दुनिया के मुख्तलिफ मसीही अदारों के ज़ेर इंतजाम है। ये पहले जॉर्डन के कब्जे में था। 1967 में जब 6 रोजा जंग हुई उसमें ये इसराइल के कंट्रोल में आ गया। इसराइली अफवाज का इनखला होने के बाद जब अल-फतह या PLO ने यासिर अराफात की रहनुमाई में अमन मुआहदा किया इसराइल के साथ, तो उसके सिले में ये खिता और इसका कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के पास चले गया। कुरान में सैयदना मसीह की अजमत का जो मुकाम बयान हुआ है वो किसी वजाहत का मुताज नहीं। यही वो हज़ार अकीदत है जिसका हवाल इब्तिदाई इस्लाम में जाफर बिन अबी तालिब की ज़बानी सुनकर शाह हबशा नजाशी की आंखों में आंसू जारी हो गए थे, क्योंकि कुरान के मुताबिकत में सैयदना मसीह रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह हैं। जब उस दौर के उलमा ने पकीज़ा व मुक़द्दसा मरियम पर इल्जाम लगाया तो कुरान ने उसकी पकीज़गी और पाक दामनी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी, और सईदा मरियम के लिए कुरान में ये कहा गया है, आले इमरान आयत नंबर 42, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, जिस वक्त कहा फरिश्तों ने, ए मरियम तहकीक खुदा ने तुझे बरगज़ीदा किया है, चुन लिया है, व तारा के और पाक किया तुझको, वस्तफ़ा के अला निसाल आलमीन, और तुझे बरगज़ीदा किया, फजीलत बख्शी तमाम जहानों की औरतों पर। या मरियम मुकनोती रब्बे के, ए मरियम अपने रब के ताबे रहना और वसजुदी और उसे सजदा करना, वर कई मार राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ये भी सजदा मुकद्दसा मरियम की फजीलत बयान की गई है कि खुदा ने तमाम जहानों की औरतों पर आपको तरजीह दी, चुन लिया। बाइबल में सैयदना मसीह की पैदाइश के वाकयात तो ज्यादा शरह बस्त के साथ मौजूद हैं जिन्हें बयान करने की गुंजाइश नहीं रही। बैतुल मक़दस में तीन और जैतून के खासे झुंड मौजूद होने का तज़किरा भी हमें मिलता है, जो माउंट ऑफ ओलिव से लेकर बैतुलहम तक फैले हुए हैं। बिलखसूस उसी के मुतल्लिक़ कुरान में कहा गया है, व तीन व जैतूने व तूरे सीनीना, तो तीनों जैतून की जो कस्में खाई गई हैं वो भी इसी से मुतल्लिक़ हैं। कहने का मकसद यह है कि बैतुल्लहम या तूरे सीना महज मसीहियों या यहूद ही के मकामात मुक़द्दसा नहीं है, मुसलमानों के लिए भी लाजम है कि वो उनका एहतराम उसी तरह अपने दिलों में रखें, बशर्त ये कि कब्जा गिरी की ज़हनियत अपने अंदर से निकाल दें। तीनों अक़वाम की मुश्तरका मकामात अक़ीदत व मोहब्बत हैं, लेकिन अफसोस कि ये मुश्तरक मोहब्बतें बाहमी कुर्बतों की बजाय चंद नासमझों की वजह से बाहमी रकाबतों और नफरतों में ढल चुकी हैं। एक वक्त वो भी था जब खलीफतुल मुस्लिमीन को बैतुल मक़दस की
کی چابیاں بغیر جنگ کے پیش کی جا رہی تھیں، لیکن ایسا وسیع و ظرف قرآن تھا کہ دعوت دیے جانے کے باوجود اہل کتاب کی عبادت گاہ میں موز اس خوف و خدشے کی بنا پر نماز ادا کرنے سے اعتراض کیا کہ مبادا کل کو مسلمان کہیں زبردستی اہل کتاب کی عبادت گاہ پر قابض ہو کر اسے مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں، اور آج ہم جبری قبضوں کی ذہنیت پالنے میں دیگر تمام مذاہب کے پیروکاران کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ کرسمس جیسے قرآنی تہوار کی بھی مخالفت ہمارے ہاں کئی لوگ اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ اصل مدعا یہ تھا، کرسمس ایسا تہوار ہے جس کی مخالفت کم از کم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔